پانی کی تلاوت کرے لیکن پورا قرآن شریف سرچ کر لے پورا قرآن شریف کو مطالعہ کر لے کہیں پہ یہ نہیں ملے گا اے ایمان والو اللہ وہ کام کرتا ہے کرو اللہ نماز پڑھتا ہے پڑھو اللہ عبادت کرتا ہے کرو اللہ حج کرتا ہے کرو اللہ خیرات کرتا ہے کرو چیلنج ہے کہیں قرآن میں یہ لکھا ہوگا کہ اللہ کرتا ہے اللہ عبادت کرتا ہے تم بھی کرو برادران اسلامیہ اگر کام کرتا ہے خود اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے اور اس کے امر سے اس کے فرشتے کرتے ہیں اور پھر اس کے بندے بھی کرتے ہیں وہ کوئی اور کام نہیں ہے وہ کوئی اور امر نہیں ہے وہ کوئی اور فعل نہیں ہے وہ صرف اور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا حضرات محترم بہت سے کام ایسے ہیں جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے ہمارے بات نہیں ہے اللہ روزی دیتا ہے کس کو کہاں روزی دینا ہے اللہ دیتا ہے کس کو کہاں آنا ہے کس بندے کو کہاں کرنا ہے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ وہ کوئی اور نہیں کر سکتا زندگی اور موت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں دے سکتا لیکن بہت سے کام ایسے ہیں جو بندوں کے بس میں ہے اللہ نہیں کرتا ہے اللہ اس سے پاک اور منزہ ہے اللہ وہ نہیں کرتا ہے وہ کون ہے ہم عبادت کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے ہم جان و خیرات کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے ہم نیک اعمال کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے ہم حج کرتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ خود اللہ بھی کرے اور اس کے بندے بھی کرے صرف ایک کام ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کرنا برادران اسلامیہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اس لیے میں بھی دھیرے دھیرے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں درود پاک کی فضیلت ہے برادران اسلام حدیث پاک آتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے جس دعا کے اول میں اور آخر میں جس دعا کے ابتدا میں اور آخر میں جس دعا کے پہلے والے ورڈ میں اور دوسرے ورڈ میں درود پاک کیا جائے درود پاک پڑھا جائے وہ دعا کبھی باب اجابت سے ٹکرا کر کے واپس پلٹ کر نہیں آتی ہے بلکہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے درود پاک کی اتنی فضیلت ہے اگر دعا میں ہمیشہ درود پاک پڑھا جائے درود پاک کیا جائے تو وہ دعا کبھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ دعا تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے آپ دنیا کا جائزہ لیں جب کوئی فقیر جب کوئی مانگتا کسی کے گھر مانگنے کے لیے جاتا ہے کسی کے گھر دیتا ہے تو وہ پہلے کیا کرتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے جس کے گھر وہ مانگنے کے لیے گیا اس کے ماں کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے گھر وہ مانگنے کے لیے گیا اس کی عزت و سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے کبھی وہ آدمی سمجھتا ہے یہ بھکاری تہذیب والا ہے یہ بھکاری ادب والا ہے یہ بہت محبت والا ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹانا نہیں ہے اس کو ضرور کچھ دینا چاہیے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کیا چیز مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کوئی چیز نہیں مانگتا ہے کسی طرف اپنے بندے سے اللہ تبارک و تعالی نہیں کرتا ہے بس ایک چیز مانگتا ہے کہتا ہے بندے سے اے میرے بندو تم میری بارگاہ میں مانگنے کے لیے آؤ مجھے تم سے کسی چیز کی طرف نہیں گئے میں تم سے چیز نہیں مانگتا میں دولت سے نیاز ہوں میں اولاد سے پاک ہوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا بس اتنا چاہتا ہوں جب بھی تم میرے پاس پھیلانے کے لیے آؤ بس میرے نبی پر درود پاک پڑھ دینا پھر دیکھنا درود پاک کی برکت سے میں تم کو خالی واپس نہیں کروں گا بلکہ تمہارے دامن مقصد کو بھر دوں گا اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد داوی ہر بلا ہے صلی علی محمد ہر جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا جنت مقام ہوگا دوزخ حرام ہوگا جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد حضرات محترم درود شریف کی بے شمار فضیلت ہے ایک صحابہ رسول ہے صحابہ کس کو کہتے ہیں جو ہمارے زمانے میں پیدا ہو
ہمارے نبی کے زمانے میں جنم لیا ہو اور ہمارے نبی کا چہرہ دیکھا ہو، ہمارے نبی کا دیدار کیا ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے اور تابعی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں تو پیدا ہو لیکن ہمارے کا چہرہ نہ دیکھا ہو بلکہ صحابی کا چہرہ دیکھا ہو، اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول ہیں۔ ایک مرتبہ میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کتنا مقرر کرو، کون سا ٹائم فکس کرو۔ برادران اسلام یا ہمارے نبی نے اس کو جواب دیا، اے صحابی جب درود پڑھ سکتے ہو، درود پڑھنے کے لیے تم کو کوئی مقرر نہیں کرنا ہے، جب چاہو درود پڑھ سکتے ہو، تم لیٹ کر درود پڑھ سکتے ہو، سو کر درود پڑھ سکتے ہو، کھانے سے پہلے درود پڑھ سکتے ہو۔ برادران اسلام جب وہ صحابی رسول تین مرتبہ سوال کیا، یا اللہ میں آپ کو درود پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کون سا مقرر کروں؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ایسا ہم ویغفر لک ذنبک، اے صحابی رسول جب تم ایسا کر لو گے تو تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب تم درود پڑھتے رہو گے تمہارے درود شریف کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخشش فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ برادران اسلامیہ دیکھا آپ نے یہ درود شریف کی فضیلت تیزی سے بڑھ رہا ہے، تیزی سے گزر رہا ہے، اس لیے کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور جلد سے جلد میں اپنے موضوع کو اختتام کر دوں گا۔ برادران اسلامیہ ایک مرتبہ کی بات ہے، شہد کی مکھی ہے، شہد بناتی ہے۔ ایک مرتبہ میرے نبی شہد کی مکھی سے کہتے ہیں شہد کی مکھی ایک بات بتا، شہد کیسے بناتی ہے، شہد کا وجود کیسے ہوتا ہے، شہد بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ شہد کی مکھی کہتی ہے یا اللہ یا حبیب اللہ، انواع پھولوں کے باغوں میں جاتے ہیں اور رنگ برنگ پھول پرستے ہیں، پھر وہ رس لا کر کے اپنے چھتوں میں اوپر دیتے ہیں، اس سے شہد تیار ہو جاتا ہے، اس سے شہد بن جاتا ہے، شہد کا وجود ہوتا ہے۔ ہمارے کہنے لگتے ہیں شہد کی مکھی ایک بات بتا، پھولوں کا رس تو پھیکا ہوتا ہے، اس میں تو مٹھاس نہیں ہوتا، لیکن اچانک مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ پھیکا مٹھاس کیسے بدل جاتی ہے؟ وہ شہد کی مکھی معتبر طور پر عرض کرنے لگتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، قدرت کائنات نے یہ ہمیں سکھا ہے جب تم پھولوں کا رس لینے کے لیے جاؤ تو نبی پر درود پاک پڑھ دینا، اور جب پھولوں کا رس لے کے واپس آؤ تو میرے نبی پر درود پاک پڑھ دینا۔ خدا کی قسم اسے درود پاک کی برکت سے، اسے درود پاک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہد میں مٹھاس پیدا دیتا ہے، شفا بھی پیدا فرما دیتا ہے، برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ جتنی اشیاء کی کمی ہوتی ہے وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ برادران اسلامیہ درود شریف کی بے شمار فضیلت ہے، اس لیے درود پاک کیا کریں۔ ٹائم تیزی کے ساتھ گیا، بولنے کا وقت نہیں ہے، آپ کو 5 منٹ دینا ہے پڑھنے کے لیے، اسی لیے بھی موقع ملا انشاءاللہ بیان کروں گا۔ میں اپنی گفتگو کو یہ ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ سنت مکمل کر لیں۔